السلام علیکم ایوری ون، دس از نالج ٹاپر، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں شرکت الملک کے بارے میں. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا کہ مشارکہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم پڑھیں گے شرکت الملک کیا ہوتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں ہم شرکت العقد کے بارے میں بات کریں گے. تو میں نے آپ کو شرکہ یعنی کہ مشارکہ میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا. کلاسیفیکیشن ہم آج دیکھتے ہیں اس کی. تو دو طرح سے جو ہے وہ شرکہ جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو گئے، ایک شرکت الملک اور ایک شرکت العقد. ٹھیک ہے جی. مشارکہ جو ہے وہ شرکے کو ہی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، شرکت الملک اور شرکت العقد. تو آج ہم پڑھنے والے ہیں شرکت الملک. شرکت الملک میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اختیاری اور غیر اختیاری، مینس آپشنل، اور دوسرا ہوتا ہے کہ نان آپشنل. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد شرکت العقد ہوتی ہے، جس کے اندر شرکت الاموال ہوتا ہے، شرکت الاعمال ہوتا ہے اور شرکت الوجوہ ہوتا ہے. شرکت الاعمال جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کسی پرٹیکولر بزنس میں آپ جو ہے وہ جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور شرکت الاعمال میں آپ جو ہے وہ سروسز وغیرہ کا جو ہے کاروبار کرتے ہیں. شرکت الوجوہ میں جو ہے وہ آپ گڈ ول وغیرہ کے ذریعے جو ہے وہ پارٹنرشپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ تین چیزیں جو ہے وہ شرکت العقد جو ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے. آج ہم صرف فوکس کریں گے شرکت الملک کے اوپر. ٹھیک ہے جی. تو آئیے چلیے جی اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا بھائی، شرکت الملک کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے جی اٹ مینس جوائنٹ اونرشپ آف ٹو اور مور پرسن ان اے پرٹیکولر پراپرٹی ایسٹ. دس کائنڈ آف شرکہ may come into existence in two different ways. شرکت الملک کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی کوئی بھی جیسے کوئی بھی پراپرٹی لے لیں آپ، لیٹ سے کہ ایک گھر ہے 1000 گز کا. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر دو بھائی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو دو بھائی آپس میں رہتے ہیں، وہ پراپرٹی اگر ان دونوں کے نام پر 1000 گز کی پراپرٹی ان دونوں کے نام پر ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کو کہا جائے گا جوائنٹ اونرشپ آف 2%. ٹھیک ہے جی. یا دو سے زیادہ بھائی ہیں، لیٹ سے کہ 3 4 5 جتنے ہی بھائی ہیں، تو وہ آپس میں اگر وہ 1000 گز کی پراپرٹی کے پانچوں بھائی جو ہیں وہ مالک ہیں، ٹھیک ہے جی، ایک ہی پراپرٹی کے، تو اس کو کہا جائے گا جوائنٹ اونرشپ آف 2 اور مور پرسن. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ جوائنٹ اونرشپ آف 2 اور مور پرسن، اگر دو سے زیادہ ہیں یا دو ہیں تو اس حساب سے جو ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کسی بھی پرٹیکولر پراپرٹی کے اندر جو مالک ہیں، جو جوائنٹ اونرشپ ہیں، اس کے اندر اس کو جو ہے وہ شرکت الملک کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. کسی بھی پرٹیکولر پراپرٹی میں نے آپ کو ایگزامپل کسی گھر کا دیا، یہ کسی ایسٹ میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. دس کائنڈ آف شرکہ may come into existence in two different ways. یہ جو آپ کی شرکت الملک ہے یعنی کہ جوائنٹ اونرشپ ہے آف 2 اور مور پرسن، یہ جو ہے وہ ایگزسٹنس جو ہے اس کی جو ہے وہ کئی دو طریقے سے جو ہے وہ ہو سکتی ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ بھائی آپشنل یعنی کہ اختیاری، مطلب کہ اٹ مینس ایٹ دا آپشن آف دا پارٹیز دا ریلیشن شپ کم انٹو ایگزسٹنس ایٹ دیئر اون آپشن. For example, if 2 or more person purchase equipment, it will be owned jointly by them and the relationship will be called شرکت الملک اختیاری. مطلب کہ آپشنل کا مطلب کہ دو بندے خود جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ جوائنٹ اونرشپ کر رہے ہیں کسی پرٹیکولر جو ہے وہ ایسٹ کے اندر. یہاں پر ایگزامپل لکھی ہوئی ہے کہ بھائی if 2 or more person purchase equipment, لیٹس سے کہ آپ ہیں اور میں ہوں. ٹھیک ہے جی. ہم دونوں جو ہے وہ ایک مل کے جو ہے وہ ایک مشین خرید لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پرچیز کر لیتے ہیں ایک اکوپمنٹ کو. ٹھیک ہے. صرف یہاں پر بات ہو رہی ہے خریدنے کی، جوائنٹ اونرشپ کی. اس کے اندر شرکت الملک کے اندر ہرگز مقصد جو ہے وہ پیسہ کمانا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ بات آپ یاد رکھیے گا. جبکہ ہم جب شرکت العقد پڑھیں گے تو اس کے اندر جو ہے ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پروفٹ جو ہے وہ کمایا جا رہا ہے اور کس طریقے سے جو ہے لاس بیئر کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. شرکت الملک کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جوائنٹ اونرشپ ان اے پرٹیکولر ایسٹ آف 2 اور مور پرسن. یہ بات یاد رکھیے گا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپشنل یہ اختیاری ہے اور کمپلسری جو ہے غیر اختیاری. میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. آپشنل کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ دو بندے جان کے جو ہے وہ آپس میں مل کے جو ہے وہ کسی پرٹیکولر جو ہے وہ ایسٹ کو جو ہے وہ خرید رہے ہیں اور اس میں جو ہے وہ جوائنٹ اونرشپ کر رہے ہیں. if 2 or more person purchase equipment, it will be owned jointly by them and the relationship will be called شرکت الملک اختیاری. یعنی کہ جو ان کا ریلیشن شپ ہوگا کیا کہلائے گا؟ شرکت الملک اختیاری. یعنی کہ وہ جان کے جو ہے وہ خود سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کسی پرٹیکولر اکوپمنٹ کو خریدا اور وہ اپنی جو ہے وہ جوائنٹ اونرشپ جو ہے وہ اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ کی. اس کے بعد دوسرا آتا ہے جی کمپلسری یعنی کہ غیر اختیاری. دس کم انٹو ایگزسٹنس آٹومیٹیکلی وداؤٹ اینی ایفرٹ ایکشن بائی دا پارٹیز. جو دوسری شرکت الملک کی جو ہے وہ کائنڈ ہے وہ ہے جی کمپلسری یعنی کہ غیر اختیاری. مطلب کہ آپ آٹومیٹک جو ہے وہ آپ ایک جوائنٹ اونرشپ میں آ جاؤ گے. اب آپ بولو کہ کیسے بھائی جوائنٹ اونرشپ میں آ جائیں گے؟ دس کم انٹو ایگزسٹنس آٹومیٹکلی وداؤٹ اینی ایفرٹ ایکشن بائی دا پارٹیز. ٹھیک ہے جی. آپس میں کچھ نہیں ہو رہا. اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. آفٹر دا ڈیتھ آف اے پرسن آل ہز ہیئرز انہیریٹ پراپرٹی وچ کمز انٹو دیئر اونرشپ ایز اے نیچرل کانسیکوینس آف ڈیتھ آف دیٹ پرسن. یعنی کہ اگر لیٹ سے کہ ایک بھائی تھے ہمارے جن کا نام تھا علی. ٹھیک ہے جی. ان کے جو ہے وہ نام پہ جو ہے وہ ایک گھر تھا 500 گز کا. ٹھیک ہے جی. تو اس کے علی بھائی نے 500 گز کا جو ہے وہ بنگلہ جو ہے وہ اون کیا ہوا تھا
اب ان کی جو ہے وہ وفات ہو گئی، یعنی کہ وہ ان کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے جی. ان کے جو ہے وہ پیچھے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ دو جو ہے ان کے بیٹے تھے اور ایک جو ہے وہ ان کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے جی. تو اس پرٹیکولر پراپرٹی کو جو کہ علی صاحب نے اون کیا ہوا تھا وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ ان کے بچوں میں جو ہے وہ چلی جائے گی. اب لیٹ سے یہاں پر ہم کہہ لیتے ہیں کہ علی صاحب کی جو ہے وہ اگر والدہ حیات ہے تو وہ بھی جو ہے وہ اس پرٹیکولر پراپرٹی میں جو ہے وہ جوائنٹ اونر ہو جائیں گی، ٹھیک ہے جی. اگر وہ حیات نہیں ہے تو ان تین بچوں کے درمیان جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ ایک جو پرٹیکولر پراپرٹی ہے وہ آٹومیٹک جو ہے وہ ان کے نام پہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی. اس میں ابھی کچھ تقسیم وغیرہ نہیں کیا انٹل اینڈ انلیس کہ انہوں نے بتایا ہو کہ ہاں بھائی یہ پراپرٹی اس کے نام پہ ہے نہیں، لیکن اگر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اچانک سے تو وہ پراپرٹی جو ہے وہ ان کے نام پہ جو ہے آٹومیٹک آ جائے گی، تو وہ آٹومیٹک جوائنٹ جو ہے اونرشپ کریٹ ہو جائے گی. تو یہ کمپلسری غیر اختیاری ہے، ٹھیک ہے جی. آپشنل میں ہم نے جان کے جو ہے اونرشپ کی تھی کسی پرٹیکولر ایسٹ کے اندر جو کہ ہم نے ایگزامپل اکوپمنٹ کے لیے، لیکن کمپلسری غیر اختیاری جو ہے اس کے اندر آٹومیٹکلی جو ہے وہ آ جائے گی، ٹھیک ہے جی. اور جو جوائنٹ اونرشپ ہے جو آپ آپس میں جو ہے وہ پارٹنرشپ کر رہے ہیں، پارٹنرشپ تو نہیں کہ آپ نے جو ایک پرٹیکولر بزنس کے اندر جو ہے وہ شرکت جو ہے آپ کی آٹومیٹک ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی. تو یہ دو چیزیں جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں شرکت الملک کے اندر، ٹھیک ہے جی. اچھا، شرکت الملک کے اندر کوئی بھی ایسی پراپرٹی جو کہ جوائنٹلی اون کی ہوئی ہو اور تقسیم نہ ہو اس کے اندر، یعنی کہ اس کو بانٹا نہ گیا ہو، جو ابھی ہم نے علی بھائی کی اگزامپل لی جن کا انتقال ہم نے کرا دیا تھا، ٹھیک ہے جی. تو اس کے اندر کیا تھا کہ ابھی جو ہے وہ 3-4 جو بھی ان کے بچے ہیں یا ان کی بیگم ہے ان کے درمیان جو ہے وہ آٹومیٹک جو ہے وہ پراپرٹی جو ہے ٹرانسفر ہو گئی ہے، لیکن ابھی ڈیوائڈ نہیں ہوئی. جب اس اسٹیج پہ پراپرٹی ہو، جب اس اسٹیج پہ ایسٹ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے از کالڈ مشا، یعنی کہ a property in شرکت الملک is jointly owned but not divided، یعنی ڈیوائڈ نہیں ہو تو اس کو کہا جاتا ہے مشا، یعنی کہ آپس میں مل کے انہوں نے جوائنٹلی اون کی ہو اس کو کہا جاتا ہے مشا، لیکن ڈیوائڈ نہیں ہونی چاہیے پراپرٹی، ٹھیک ہے جی. undivided asset can be utilized in the following manner، جو ایسا ایسٹ جو کہ تقسیم نہ ہوا ہو وہ کس طریقے سے جو ہے وہ استعمال میں لا سکتے ہیں یہ پارٹنر آپس میں مل کے، ٹھیک ہے جی. لیٹ سے پہلا ہے جی میوچل یوٹیلائزیشن، مشترک انتفاع. Mutually or jointly using an asset alternatively under circumstances where partners or joint owners are on good terms. جو آپس میں لیٹ سے ابھی ہم نے بات کی علی بھائی کی، تو ان کے اگر آپس میں بچے ہیں ان کی والدہ ہیں تو وہ آپس میں مل کے اگر ان لیٹ سے کہ میوچل ان کے جو آپس میں ان کے تعلقات ہیں وہ آپس میں مل بانٹ کے جو ہے وہ بات کر لیں گے، ہاں بھائی اس پراپرٹی کو ہم نے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، آیا کہ تم نے اتنا آپ جو ہے وہ اس حصے میں رہ لو میں اس حصے میں رہ لیتا ہوں، تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپس میں میوچل یوٹیلائزیشن کے حساب سے جو ہے وہ بات کر کے اس میں جو ہے وہ رہ سکتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس پرٹیکولر پراپرٹی کو، ٹھیک ہے جی. آلٹرنیٹ یوٹیلائزیشن کے اندر کیا ہوتا ہے، آلٹرنیٹ مہیا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اسلامک ٹرم کے اندر، صحیح ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ہیئر دا اونرز ول فکس دا نمبر آف ڈے ود ان اے اسپیسیفائڈ ٹائم انٹرول فار ایچ پارٹنر ٹو گیٹ دا یوزفریٹ آف دا ایسٹ. لیٹس سے کہ اگر کوئی چھوٹی سی جگہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہاں پر ہم نے 1000 گز 500 گز کی گھر کی بات کی، یا کچھ اور بھی چیز ہو سکتی ہے اس کے اندر، ضروری نہیں ہے کہ ایک گھر ہو، ٹھیک ہے نہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اگر 2-3 بھائیوں کے درمیان جو ہے وہ اس کو وراثت میں کچھ چیز مل گئی ہے اور دونوں نے اون کیا ہوا ہے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آلٹرنیٹو یوٹیلائزیشن اس کی ہو سکتی ہے، یعنی کہ چند دن آپ استعمال کر لیجئے، اس کے بعد چند دن میں استعمال کر لوں گا، پھر چند دن آپ استعمال کر لیجیے گا، پھر چند دن میں استعمال کر لوں گا. تو وہ آپس میں جو ہے وہ فکس کر دیتے ہیں نمبر آف ڈیز اس پرٹیکولر پراپرٹی کو یوز کرنے کے اندر، ٹھیک ہے جی. تو یہ دوسرا ہو گیا. تیسرا ہے جی ڈیویژن. ڈیویژن کے اندر آتا ہے تقسیم، ٹھیک ہے. پہلے ہم نے کیا بات کی، ہم نے بات کی کہ پراپرٹی ان شرکت الملک از جوائنٹلی اونڈ بٹ ناٹ ڈیوائڈیڈ از کالڈ مشا. اب یہاں پر بات آ رہی ڈیویژن کی. دس ریفرز ٹو دا ڈیویژن آف دا جوائنٹلی اونڈ ایسٹ دیٹ مے بی اپلائڈ ویئر دا ایسٹ از کین بی ڈیوائڈیڈ پرماننٹلی، یعنی کہ اگر وہ تینوں بھائی آپس میں جو علی بھائی کے جو ہے وہ بچے تھے ان کی بیگم صاحبہ تھیں، تو آپس میں چاہ رہے ہیں کہ بھائی اب یہ پراپرٹی جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو جانی چاہیے، یعنی کہ اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ ان کے بیٹے کو ملنا چاہیے، کچھ حصہ ان کی بیٹی کو ملنا چاہیے، کچھ والدہ کو ملنا چاہیے. تو جب وہ تقسیم ہو جائے گی 500 گز کا گھر، وہ جب بک کر جو ہے وہ اس میں سے جو بھی جو ہے وہ ریشو نکلتا ہے ان کا آپس میں، تو وہ جو آپس میں تقسیم ہوگی اس کو کہا جائے گا یہ ڈیویژن. دس ریفرز ٹو دا ڈیویژن آف دا جوائنٹلی اونڈ ایسٹ دس مے بی اپلائڈ ویئر دا ایسٹ از کین بی ڈیوائڈیڈ پرماننٹلی، یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ تقسیم ہو جائے گا. تو یہ 3 چیزیں جو ہے وہ اہم ہوتی ہیں ایک پرٹیکولر ایسٹ کو جو کہ انڈیوائڈیڈ ایسٹ ہے اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی. شرکت الملک یہاں تک تھا، میں نے آپ کو ساری اگزامپل کے ساتھ صحیح طریقے سے بالکل سمجھایا ہے. امید ہے آپ کو جو ہے کھول کے سمجھایا ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر سمجھ میں آیا ہے تو ہمارے چینل اور پیج نالج ٹاپر کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن. نیکسٹ ویڈیو میں شرکت العقد پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے جی. تھینک یو جی ویری مچ. اللہ حافظ.